بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ایک آدمی ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا، ابو اسحاق، میں اپنے نفس پر بے حد زیادتی کرتا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کیجیے جو میرے لیے تازیانہ اصلاح ہو۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر تم 5 خصلتوں کو قبول کر لو اور اس پر قادر ہو جاؤ تو گناہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آدمی نے کہا، بتائیے وہ 5 خصلتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہو تو اس کے رزق میں سے مت کھاؤ۔ آدمی نے کہا، تو پھر میں کہاں سے کھاؤں جب کہ زمین کی ساری اشیاء اسی کی پیدا کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے شخص، کیا تجھے زیب دیتا ہے کہ تو اسی کے رزق سے کھائے اور اسی کی نافرمانی کرے؟ آدمی نے کہا، بالکل نہیں، دوسری خصلت بتائیں۔ آپ نے فرمایا، جب تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہو تو اس کی زمین میں مت رہو۔ آدمی نے کہا، یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، پھر رہوں گا کہاں؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، کیا تجھے زیب دیتا ہے کہ تو اسی کا رزق کھائے، اسی کے زمین پر رہے اور اسی کی نافرمانی کرے؟ آدمی نے کہا، بالکل نہیں، تیسری خصلت بتائیں۔ آپ نے فرمایا، جب تم اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرو جب کہ تم اسی کا رزق کھا رہے ہو، اسی کے زمین پر رہ رہے ہو، تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں وہ تجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، کیا تجھے زیب دیتا ہے کہ تم اسی کا رزق کھاؤ، اسی کی زمین پر رہو، اسی کی نافرمانی کرو جو تجھے دیکھ رہا ہے اور تیرے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے؟ آدمی نے کہا، بالکل نہیں، چوتھی خصلت بتائیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا، جب موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے کو آئے تو اسے کہو کہ ذرا مہلت دو کہ خالص توبہ کر لوں اور نیک عمل کا توشہ تیار کر لوں۔ آدمی نے کہا، فرشتہ میری گزارش قبول نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، جب تم توبہ کرنے کے لیے موت کو مؤخر کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور جان رہے ہو کہ موت کا فرشتہ آ گیا تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی تاخیر نہیں ہو سکتی، تو نجات کی امید کیوں کر رکھتے ہو؟ آدمی نے کہا، 5ویں خصلت بتائیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا، جب جہنم کے داروغے تجھے جہنم کی طرف لے جانے کے لیے آئیں تو ان کے ہمراہ مت جانا۔ آدمی نے کہا، وہ تو میری ایک نہ سنیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، تو پھر نجات کی امید کیوں کر رکھتے ہو؟ آدمی نے کہا، ابراہیم، میرے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے، میں آج ہی توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافت کا سوال کرتا ہوں۔ چنانچہ سے سچی توبہ کی اور اپنی پوری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزار دی۔ تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ ساری کائنات بنانے والا، ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا، ہماری توبہ قبول کرنے والا،
ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ ہم اسے چھپ کر کوئی کام نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سے اپنے رب سے سچی توبہ کریں اور اسی سے مانگیں جو کہ بہت عطا کرنے والا ہے، اور اس سے برکت اور اس کا فضل مانگے تو وہ پھر ہمیں اتنا نوازتا ہے کہ اتنی ہماری اوقات نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم اپنی زندگی اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزاریں تو پھر ہم ویسی زندگی بھی گزار سکتے ہیں جس میں عیش و آرام ہو، پرسکون ہو۔ اس کے لیے ہمیں بس تھوڑی بہت محنت ہی کرنی پڑتی ہے، کچھ خاص نہیں۔ ہمیں بس کرنا یہ ہے کہ جو دعائیں اس نے ہمیں سکھائی ہیں انہی کی بدولت اس سے مانگیں، اور پھر اس کی عنایات کی بارش ایسی ہوتی ہے جیسے کہ بارش کا پانی۔ آپ نے اللہ سے مانگنے کے لیے صرف کرنا یہ ہے کہ کسی بھی ایک فرض نماز کے بعد 129 مرتبہ سورہ الکوثر کا ورد کرنا ہے، چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر، عصر یا مغرب اور عشاء، کسی بھی ایک نماز کا وقت مقرر کر لیں اور پھر اسی نماز کے بعد ہی اس کا ورد جاری رکھنا ہے۔ فرض کریں اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اس کا ورد کر رہے ہیں تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، یا اگر آپ ظہر کا کر رہے ہیں، عصر، مغرب یا پھر عشاء، کسی ایک نماز کا معمول بنا لیں اور اس کے بعد اس کا ورد کریں اور دعا مانگیں۔ انشاءاللہ 2 یا 3 دن کے عمل سے ہی آپ کے گھر میں دولت اور اس کی برکت ہوگی انشاءاللہ۔